ابھی براہ راست یہ چلتے ہیں، چیئرمین علماء کونسل طاہر اشرفی مارکہ حق کے حوالے سے نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں۔ رات کی تہجد میں فجر سے پہلے 2 نفل ادا کر کے مشترکہ طور پر دعا کر کے یہ فیصلہ کیا کہ دشمن رات کے اندھیرے میں حملہ آور ہوا ہے، ہم انشاءاللہ فجر کی نماز کے بعد دن کے اجالے میں اس کو جواب دیں گے۔ اور زیادہ دیر نہیں لگی، 2 گھنٹے کے بعد وہ مودی جو کہتا تھا کہ میرے پاس ایک بار رافیل آنے دو میں تباہی مچا دوں گا، وہ دنیا کی منتیں کر رہا تھا، اب تو چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ ممکن ہے پاکستان جو ہے یہ بات کچھ دیر بعد بتاتا یا کوئی مورخ کتابوں میں لکھتا، لیکن امریکی صدر نے چوک میں لا کے مودی کو کھڑا کر دیا اور وہ روز بتاتا ہے کہ اتنے جہاز گرے 11 تک پہنچ گیا ہے، اور ابھی دیکھیں آگے کہاں تک جاتا ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ الحمدللہ پاکستان کی فضائیہ نے وہ رافیل جس کے بارے میں تصور نہیں کیا جاتا تھا اس کا حشر وہی کیا جو فیل والوں کا ہوا تھا۔ بالکل اصحاب الفیل۔ اور میں اب بھی کہتا ہوں کہ مودی عبرت پکڑنا چاہتا ہے تو وہ سورۃ الفیل کو جو ہے اس کا مطالعہ کرے، کسی سے اس کی تشریح سن لے تاکہ اسے پتہ چلے کہ جب رب کی مدد آتی ہے تو پھر رافیل وفیل کچھ نہیں رہ جاتے، پھر فیل والوں جیسا حشر ہو جاتا ہے۔ آج ہم کہاں کھڑے ہیں 1 سال کے بعد؟ ہماری کامیابیاں کیا ہیں کہ ہم نے ہر فورم کے اوپر الحمدللہ قوم متحد کھڑی ہے۔ قومی پیغام امن کمیٹی کے پلیٹ فارم سے بڑے بحران آئے ہیں، افغانستان ہمارے سامنے ہے، ابھی ایران کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، کوشش کی جا رہی ہے اور کوشش کی گئی ہے کہ کسی طریقے سے اس ملک کے اندر کوئی مذہبی بحران پیدا کریں، تعصب پیدا کریں، نفرت پیدا کریں۔ کچھ لوگ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، لیکن اللہ جزائے خیر دے ان اکابر علماء کرام کو۔ یہ قوم کے اندر، مذہبی طبقے کے اندر، سیاسی طبقے کے اندر ایک شعور پیدا ہوا ہے کہ اگر ہم بنیان مرصوص بن جائیں تو رب کی مدد اتر آتی ہے۔ آپ نے دیکھا جس کا ذکر کیا ہے ابھی گنڈاپور صاحب نے کہ بنو میں، اور اس سے پہلے ایک شیخ الحدیث جس کے لاکھوں شاگرد ہیں، جس کا مشن ہی امن ہے، جو کسی کا دشمن ہی نہیں ہے، قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھتا پڑھاتا ہے، وہ پاکستان کی بات کرتا ہے، وہ امن کی بات کرتا ہے، وہ سپہ سالار کی بات کرتا ہے، اس کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ کل بنو میں، آج لکی مروت میں ایک خون کی ہولی کھیلی گئی ہے۔ ہم اپنی ریاست سے بھی کہنا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ تعاون میں قرآن کے اس حکم کی حد تک آپ کے ساتھ ہوں گے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ بے شک آپ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے فیصلہ کیا کہ پاکستان اور مسلمان بن کے سوچنا ہے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ 1978 سے ہم قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں اس افغانستان کے لیے۔ آج افغانستان کی عبوری حکومت سے 2 ٹوک بات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب اس بات کی یہاں تمام مسالک کے، مدارس کے، مکاتب فکر کی قیادت موجود ہے کہ بہت ہو گیا، اب یہ خونی سلسلہ مزید ہم برداشت نہیں کریں گے۔ میری آج کے سب سے پہلے اس پلیٹ فارم سے جہاں تمام اکابرین موجود ہیں، آج کی یہ قرارداد ہے کہ یہ جو قتل و قتال کرنے والے ہیں، یہ جو فساد کرنے والے ہیں، یہ جو قاتل ہیں، پیغام پاکستان میں 18,000 علماء کا متفقہ فتویٰ ہے کہ یہ خارجی ہیں اور ان کا اسلام سے اور مسلمانوں سے، قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور ان کے خلاف، ان ظالموں کے خلاف جو پاک فوج اور سلامتی کے ادارے کر رہے ہیں وہ جہاد ہے۔ جہاد کا حلیہ بگاڑ دیا، ظلم کا نام جہاد رکھ دیا اور مظلوم کا نام ظالم رکھ دیا۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، یا ہم محراب و منبر کا اپنے آپ کو وارث نہ کہیں،
اور اگر ہم محراب و منبر کے وارث ہیں تو پھر قرآن و سنت کے مطابق جو بات ہے اس کو کریں، اور وہ یہ ہے، یہاں اکابر علماء بیٹھے ہیں، علامہ تقی عباس صاحب، شیخ یعقوب صاحب، ادھر تمام ہمارے جامع اشرفیہ کے حضرات جو ہیں، باقی کیا ظلم کو جہاد کہا جا سکتا ہے؟ بے گناہوں کو آج جو بازار میں لکی مروت میں بے گناہ لوگ ان کو نشانہ بنایا، کیا معصوم بچوں کو ڈرونوں سے جو نشانہ بنایا جاتا ہے، عورتوں کو، جہاد میں تو عورتوں پر اسلحہ اٹھانے کا حکم نہیں ہے، ہمارا جہاد تو اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ جہاں سبز گھاس کو نہیں رون سکتے، لہذا ہم اس فتوے کی آج تجدید کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ سبق کو یاد کروا رہے ہیں اور کر رہے ہیں، جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے سب سے پہلے اس ملک کے اندر ان خوارج کے خلاف فتویٰ دیا تھا بے شک کہ یہ خارجی ہیں، ان کے خلاف پاکستان کی فوج، سلامتی کے ادارے، پولیس جو قدم بھی اٹھائے گی وہ جہاد ہوگا، اور ہم اس میں ان کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں سے بھی ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا والوں، بلوچستان والوں، تم تنہا نہیں ہو، اللہ کی قسم اس خون کو، آپ کے بچوں کو ہم اپنا بچہ سمجھتے ہیں۔ جب خبر آتی ہے کہ وہاں اتنے بچے شہید ہوئے، اتنے جوان شہید ہوئے، اتنی عورتیں شہید ہوئیں، اتنے بوڑھے نشانہ بنے، ہم اپنے آپ کو اللہ کے ہاں بھی مسئول سمجھتے ہیں اور آپ کے ہاں بھی مسئول سمجھتے ہیں۔ ہماری استطاعت جو ہے اس کے مطابق ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، آپ کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ ہم اس خونی جنگ کو، اس خون کی ہولی کو نہ قبول کر سکتے ہیں نہ قبول کریں گے۔ آخری بات، پچھلے 2-4 روز سے بہت پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ جی آئے قرآن و سنت کے مطابق ایک بار پھر بیٹھ جاتے ہیں، فلانے نے فتویٰ دیا، فلانے نے فتویٰ دیا۔ ملا ہیبت اللہ صاحب بنائے کمیٹی علماء کی، آئے قرآن و سنت کے مطابق۔ چیئرمین پاکستان علماء کونسل حافظ طاہر اشرفی مارکہ حق بنیان مرصوص کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم نے دن کی روشنی میں دشمن کو جاہریت کا جواب دیا۔